السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 5ویں کلاس یعنی کلاس 5 کا سبق نمبر 12 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے میرا گاؤں میرا گھر۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ میں اسکرین پہ جا کے آپ کو یہ پورا سبق پڑھ کے سنا سکوں، اور اس کی مشق بھی ہم آج ہی کر لیں گے۔ چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ تو عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 5ویں کلاس کا 12واں سبق پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے میرا گاؤں میرا گھر۔ تو چلیں پر اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد کیا ہیں، یعنی یہ آپ کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس کے مقاصد ہے کہ بچوں کو گاؤں کی تہذیب و ثقافت اور معاشرت سے آگاہ کرنا، یعنی بچوں کو یہ بتانا کہ گاؤں میں لوگ کس طرح رہتے ہیں اور ان کا طور طریقے کیا ہیں۔ نمبر 2، گاؤں کے اہم پیشے کھیتی باڑی سے متعارف کرانا۔ ظاہر ہے کہ شہر میں تو یہ کھیتی باڑی وغیرہ نہیں ہوتے، تو اس لیے یہ مضمون اس لیے یہاں شامل کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کھیتی باڑی کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا مطلب ہے کہ ضروری کیوں ہے وہ۔ تیسرا مقصد اس کا کیا ہے کہ گاؤں کی خالص زندگی اور محنتی لوگوں کی مثالیں پیش کرنا، مطلب یہ بتانا کہ گاؤں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کتنے محنتی ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کتنی خالص ہوتی ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کے مقاصد ہیں۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں اس کو۔ میرا نام احمد ہے، میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرا گاؤں ایک مثالی گاؤں ہے جہاں جدید اور قدیم طرز زندگی کی تمام سہولتیں حاصل ہیں۔ میرا گاؤں دیہاتی زندگی کی بھرپور جھلک پیش کرتا ہے۔ میں 5ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میں اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی اور مثالی زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سیکھ رہا ہوں۔ میرا گھر اسکول سے زیادہ دور نہیں ہے۔ گھر میں میرے امی ابو، بھائی، دادا دادی، چچا چچی سب ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں جو ذکر کیا نا، تو یہ جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، یہ بڑی خاص چیز ہے دیہاتوں میں۔ شہروں میں بھی ہے، لیکن شہروں میں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ہم لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ سب مرد حضرات فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں اور تمام خواتین گھر پر نماز ادا کرتی ہیں۔ پھر سب اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ خالص غذا استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ صحت مند اور توانا رہتے ہیں۔ دیہاتی لوگ گھروں میں مرغیاں، بکریاں، گائے اور بھینسیں پالتے ہیں۔ ان پالتو جانوروں سے انہیں گوشت، انڈے اور خالص دودھ حاصل ہوتا ہے۔ گائے اور بھینس کے دودھ سے دہی، مکھن اور گھی بنا لیا جاتا ہے۔ میں ناشتے میں دہی کی لسی بہت شوق سے پیتا ہوں۔ میرے گاؤں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ کسان دن بھر کھیتوں میں ہل چلا کر فصلیں اگاتے ہیں۔ فصلوں سے ہمیں مختلف اجناس حاصل ہوتی ہیں، مثلاً گندم، چاول، کپاس، گنا، مکئی، چنا اور باجرہ وغیرہ۔ کھیتوں میں موسمی سبزیاں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔ دوسرے کسانوں کی طرح میرے ابو اور چچا بھی صبح سویرے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں سارا دن خوب محنت کرتے ہیں۔ میرے دادا جان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ پہلے وہ بیلوں کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلایا کرتے تھے، اب انہوں نے ایک ٹریکٹر خرید لیا ہے۔ اس سے وہ کم وقت میں زیادہ رقبے پر ہل چلا لیتے ہیں۔ جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو کاٹنے اور گاہنے کا کام بھی ٹریکٹر، ہارویسٹر اور تھریشر کے ذریعے انجام دیتے ہیں۔ جب اناج بوریوں میں بھر کر گھر پہنچ جاتا ہے تو سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہ تو مجھے تفصیل بتائیے کہ جب مطلب ٹریکٹر سے ایسے کیا کام لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ہارویسٹر اور تھریشر، اس سے کیا کام ہے۔ مطلب ٹریکٹر سے فصلیں بھی اگاتے ہیں، فصلیں کاٹتے بھی ہیں، ہارویسٹر سے وہ اس کو تمام اس کو فصلیں کاٹ کر، اور تھریشر کے ذریعے دانے الگ اور وہ بھوسا الگ کر دیا جاتا ہے۔
آگے جناب آگے کہتے ہیں کہ جب کسان تمام کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو میرے گاؤں میں ایک میلہ لگتا ہے جو کہ گاؤں والوں کو خوشی اور تفریح کا موقع فراہم کرتا ہے۔ میلے میں خوب تماشے ہوتے ہیں، خوب کھیل تماشے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی دکانیں سجتی ہیں، بچوں کے لیے جھولے لگتے ہیں، لڑکیوں کے لیے چوڑیوں اور مہندی کی دکانیں بھی لگتی ہیں۔ بچے اور بڑے کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں جن میں کبڈی، کشتی، والی بال، رسہ کشی اور فٹ بال وغیرہ شامل ہیں۔ جیتنے والوں کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ پچھلے سال میں نے بھی 10 سال سے کم عمر بچوں کی دوڑ میں حصہ لیا اور پہلا انعام جیتا۔ میرے ابو میری اس کامیابی پر بہت خوش ہوئے۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ محنت اور کام کے بعد انسان کو تھوڑی بہت تفریح ضرور کرنی چاہیے، اس طرح انسان مزید محنت کے قابل ہو جاتا ہے۔ میرے گاؤں میں عید کا تہوار بھی میلے کی طرح ہوتا ہے۔ سب لوگ کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں، سب صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے گھر میں سوئیاں، کھیر اور حلوہ بھیجتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے مل کر عید مبارک کہتے ہیں۔ گاؤں والے ہر موقع پر ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ گاؤں کے بڑے بزرگ شام کو کھلے میدان میں چارپائیاں بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں بھی کبھی کبھار اپنے دادا جان کے ساتھ وہاں جاتا ہوں۔ وہاں گاؤں والے اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ میرے دادا جان اور گاؤں کے بزرگ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دادا جان عمر رسیدہ ہونے کے باوجود صحت مند ہیں، جس کی وجہ گاؤں کی عمدہ فضا ہے۔ یہاں آلودگی بہت کم ہے، اسی گاؤں کے لوگ کم ہی بیمار پڑتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی طبیعت خراب ہو جائے تو وہ گاؤں کے مرکز صحت سے دوا لے لیتا ہے۔ طبیعت زیادہ خراب ہو جانے کی صورت میں اسے شہر کے بڑے ہسپتال لے جاتے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو سب گاؤں والے اس کی تیمارداری اور عیادت کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ غم اور خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ گاؤں میں شادی کی تقریب عموماً دن کے وقت ہوتی ہے۔ گھر کے صحن یا گاؤں کے کسی کھلے میدان میں شادی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی سے ایک رات پہلے لڑکیاں اور عورتیں مل کر ڈھولک پر گیت گاتی ہیں اور خوب تالیاں بجاتی ہیں۔ مجھے اپنے چچا کی شادی پر بہت لطف آیا تھا۔ میرے گاؤں کے لوگ بہت جفاکش ہیں۔ وہ اپنی زرعی اجناس ٹریکٹر ٹرالی میں لاد کر فروخت کرنے کے لیے قریبی شہر کی منڈی میں لے جاتے ہیں۔ ان اجناس سے حاصل ہونے والی آمدن ہی کسان کا ذریعہ معاش ہے۔ کھیتوں کو سیراب کرنے والے ٹیوب ویل کا پانی گرمیوں میں بھی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر وہاں نہاتا ہوں۔ آٹے کی چکی کی سریلی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ لہلہاتی فصلیں اور سبز و شاداب کھیت میرے گاؤں کی شان ہیں۔ مجھے اپنا گاؤں اپنے گھر کی طرح لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے گاؤں کو ہمیشہ آباد اور خوشحال رکھے، آمین۔ تو عزیز طلباء، اب ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ مشق میں پہلا سوال ہے کہ سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، گاؤں کے لوگ گھر میں کون کون سے جانور پالتے ہیں؟ اس کا جواب ہے گاؤں کے لوگ گھر میں مرغیاں، بکریاں، گائے اور بھینس پالتے ہیں۔ اس کا جز بے ہے احمد کے ابو اور چچا کھیتوں میں ہل کیسے چلاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ احمد کے ابو اور چچا پہلے بیلوں کے ذریعے ہل چلاتے تھے، لیکن اب انہوں نے ٹریکٹر لے لیا ہے اور اب زیادہ رقبے پر ہل چلا لیتے ہیں۔ اگلا جز ہے جز جیم کہ گاؤں کے میلے میں کون کون سی تفریحات ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ بچوں کے لیے جھولے اور لڑکیوں کے لیے چوڑیوں اور مہندی کی دکانیں لگتی ہیں، اور بچوں اور بڑوں کے لیے کبڈی، کشتی، والی بال، رسہ کشی اور فٹ بال وغیرہ کے مقابلے منعقد ہوتے ہیں۔ اگلا جز ہے دال، گاؤں میں عید کا تہوار کیسے منایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے گاؤں میں عید کا تہوار میلے کی طرح ہوتا ہے۔ سب لوگ کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں، سب صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے گھر سوئیاں، کھیر اور حلوہ بھیجتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے مل کر عید مبارک کہتے ہیں۔ اگلا جز یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، مثال سے واضح کیجیے۔ تو چلے اس کا جواب آپ کو یہ لکھ دیا ہے کہ شام کے وقت سب بڑے میدان میں چارپائیاں بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں لوگ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اور بزرگ لوگ ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو گاؤں کے مرکز صحت سے دوا لے لیتا ہے، لیکن اگر زیادہ بیمار ہو تو اسے شہر کے ہسپتال لے جاتے ہیں۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی تیمارداری اور عیادت کرتے ہیں۔ اگلا جز ہے واؤ، گاؤں میں شادی کی تقریب کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ گاؤں میں شادی کی تقریب دن کے وقت ہوتی ہے۔
گھر کے صحن یا کسی کھلے میدان میں تقریب کا انتظام کیا جاتا ہے. شادی سے ایک رات پہلے لڑکیاں عورتیں مل کر ڈھولک پر گیت گاتی ہیں اور خوب تالیاں بجاتی ہیں. اگلا جز یہ ہے فصلوں سے حاصل ہونے والی مختلف اجناس کے نام تحریر کیجیے. تو کیا کیا اجناس ہیں؟ گندم، چاول، کپاس، گنا، مکئی، چنا اور باجرہ. سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست الفاظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کیجیے. الف ہے کہ میں اچھی اور مثالی زندگی گزارنے کے ڈیش 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 بھی سیکھ رہا ہوں. تو کیا کیا اس میں چوائسز ہیں؟ سائنس، طور طریقے. تو صحیح لفظ کیا ہے؟ طور طریقے. مثالی زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سیکھ رہا ہوں. اگلا ہے گائے اور بھینس کے دودھ سے دہی، مکھن اور ڈیش ڈیش بنا لیا جاتا ہے. اس میں کیا آئے گا؟ گھی. دودھ، مکھن اور گھی بنا لیا جاتا ہے. اگلا ہے جی میرے گاؤں میں عید کا تہوار بھی ڈیش ڈیش کی طرح ہوتا ہے. تو اس میں کیا لکھنا ہے؟ میلے کی طرح ہوتا ہے. اگلا ہے میرے دادا جان عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ڈیش ہیں. کیا ہیں؟ کمزور یا صحت مند؟ صحت مند ہیں. تو یہاں صحت مند لکھنا ہے آپ نے. میرے گاؤں کے لوگ بہت ڈیش ہیں، سست ہیں، جفاکش ہے. یہاں جفاکش لکھنا ہے. گاؤں کے سب لوگ ڈیش میدان میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں. کھلے میں یا تنگ میں؟ کھلے میں. یہاں کھلا لکھنا ہے. سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ تحریر کیجیے. یہ متضاد کہتے ہیں ضد کو، یعنی اس کی ضد. جیسے کالا ہے تو گورا، اس طرح ضد اس کی. تو یہ دیکھیں چھوٹے کی ضد کیا ہے؟ بڑا. پسند کی ضد ہے ناپسند. گاؤں کی ضد ہے شہر. بیمار کی ضد ہے صحت مند. تازہ کی ضد ہے باسی. ٹھنڈا کی ضد ہے گرم. سوال نمبر 4، دی گئی مثال کے مطابق فقرے کا زمانہ تبدیل کیجیے. یعنی اگر ماضی ہے تو اس کو حال بنا دیجیے، تو فقرے کا زمانہ بدل جائے گا. مثال انہوں نے دے دی ہے کہ میں اسکول جاتا ہوں، یہ حال ہے. اس کو انہوں نے زمانہ بدلا تو کیا ہو گیا؟ میں اسکول جاؤں گا. مستقبل کر دیا اس کا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہم بناتے ہیں کہ پہلا اس میں ہے کہ سب اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں. تو اس کا ہم نے مستقبل اس کو حال کو مستقبل میں کنورٹ کرنا ہے. تو کیسے بنے گا؟ سب اکٹھے ناشتہ کریں گے. دوسرا ہے وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں. تو اس کا ہم نے جو زمانہ بدلا تو وہ بن گیا وہ کھیتوں میں کام کریں گے. یہ بھی مستقبل ہے. کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے. اس کا ہم نے زمانہ بدلا تو اس کا کیا بنے گا؟ مستقبل میں کسان کھیتوں میں ہل چلائے گا. یہ مستقبل ہو گیا. شادی کی تقریب دن میں ہوتی ہے. اب ہم نے اس کا زمانہ بدلا تو اس کو ہم نے لے گئے ماضی میں. شادی کی تقریب دن کے وقت ہوتی تھی. تو یہ ہو گیا ماضی. آگے ہے آٹے کی چکی چل رہی ہے. ہم نے اس کو بھی ماضی میں بدل دیا تو آگے کیا بن گیا؟ آٹے کی چکی چل رہی تھی. سوال نمبر 5، ایسے الفاظ جس میں کسی کام کے کرنا یا ظاہر ہو فعل کہلاتا ہے، جبکہ کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے. یہ گرامر ہے آپ کی اردو کی گرامر. مثلا بیٹھا فعل ہے اور بیٹھنے والا فاعل ہے. درج ذیل الفاظ فعل کی جمع کے فاعل بنائیے. ٹھیک ہے جی. یہ افعال ہیں: کھایا کھانے والا، جیتا جیتنے والا، چلایا چلانے والا، پڑھنا پڑھنے والا. اب آگے سرگرمیاں ہیں. اس میں جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ سبق پڑھنے کے بعد آپ نے کیا سیکھا اپنے الفاظ میں مختصر بیان کیجیے. اور دوسرا ہے اپنے گھر میں موجود پالتو جانوروں کی تصویریں اپنی کاپی میں لگائیے. یہ تو تصویریں تو آپ خود لگا لیں گے، لیکن یہ پہلا جو ہے نا سبق پڑھنے کے بعد آپ نے کیا سیکھا یہ ہم نے تھوڑا سا آپ کے لیے بیان کر دیا ہے کہ سبق پڑھنے کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ گاؤں کی سادہ زندگی شہر کی مصنوعی زندگی سے بہت بہتر ہے. گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد اور خوشی میں دل سے شریک ہوتے ہیں اور کسی پریشانی کی صورت میں ساتھ دیتے ہیں. گاؤں کی فضا صاف ستھری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس میں بسنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. گاؤں میں غذا تازہ اور خالص ملتی ہے جو صحت کے لیے بہت مفید ہے. تو یہ آپ کا سبق یہاں پہ آج ختم ہو گیا. عزیز طلباء، آج ہم نے 5ویں کلاس کا سبق نمبر 12 پڑھ لیا ہے اور اس کی مشق بھی کر لی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے اسباق آپ کو فوری طور پر آپ کو مل جائیں تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ جو ہی میں نئے سبق لوڈ کروں آپ کو فوری طور پر اس کی اطلاع ہو جائے.
اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے دوسرے کلاس کے آپ کے ساتھی جو ہیں، یا آپ سے اگر کوئی آگے کلاس والے ہیں یا پیچھے کی کلاس میں ہیں بچے، ان کو بھی اس کے بارے میں بتائیے، کیونکہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں یہ پاکستان کے 5ویں سے لے کر 12ویں کلاس تک کے سبھی بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو چونکہ علم کو بڑھانا اور علم کو آگے پہنچانا یہ ہم پہ فرض ہے، اور اسی فرض کی ادائیگی کے لیے ہم نے یہ آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں۔ تو آپ بھی ہمارے اس کار خیر میں ہماری مدد کیجیے، اور اپنے دیگر ساتھیوں کو، اپنے سے بڑے بچوں کو بھی اور اپنے سے چھوٹے بچوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیے، تاکہ سب بچے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آئندہ سب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔